السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں زیغ ہے، گمراہی ہے، کجروی ہے، کھوٹ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ متشابہ آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس میں اعتراض کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو جن کے دل بیمار ہیں تو یہی کام، فتنہ اور فساد کا کام ان کا مقصد ہوتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو یہ قرآن کی متشابہ آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی طلب کے لیے، فتنہ تلاشنے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، اس کی تعویل اور اس کی مراد کو تلاشنے کے لیے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کی جو عبارت ہے، آیت ہے، اہل ایمان کا کردار یہ ہے کہ وہ محکم اور متشابہ دونوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مگر جن کا دل بیمار ہے، فساد کا شکار ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ محکم آیتیں جو پورے قرآن سے لبریز ہے، احکام ہیں، اخبار ہیں، عقائد ہیں، منہیات سے روکا گیا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی پوری آیتیں اسی پر موجود ہیں۔ تو جو بیمار دل والے ہیں وہ محکم کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، محکم کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کو کہیں متشابہ مل گیا تو اب وہ رائے کا پہاڑ بناتے ہیں، اس پہ شکوک شبہات قائم کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے۔ یہ اہل زیغ اور اہل ضلال کا، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن کے دل میں کجروی ہے، یعنی جن کے دل میں مرض اور نفاق ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَهَذِهِ الْآيَةُ تَعُمُّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِّن كَافِرٍ وَزِندِيقٍ وَجَاهِلٍ وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ، کہ یہ آیت عام ہے ہر گروہ کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے زندیق ہو، جاہل ہو، یا صاحب بدعہ ہو، یعنی بدعتی ہو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَجْرَانَ إِلَى نَصَارَى نجران، جبکہ آیت کا اشارہ نجران کے عیسائیوں کی طرف ہے، چونکہ آیت کا نزول، سورت کا نزول اسی ضمن میں ہوا ہے،
نصارہ کی تردید میں. لیکن اس آیت کے حکم میں ہر قسم کے گمراہ فرقے داخل ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے زندیق ہو، چاہے جاہل ہو یا بدعتی ہو. جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں پر یا متشابہ آیتوں پر کیچڑ اچھالیں، اعتراض قائم کریں، شکوک و شبہات پیدا کریں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ امام قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجروی ہے. کہا إِن لَمْ يَكُونُوا الْحَرُورِيَّةَ وَأَنْوَاءُ الْخَوَارِجِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. کہا کہ یہاں اہل زیغ، اہل ضلال، جن کے دلوں میں کجروی ہے، دل بیمار ہے، تو اگر اس آیت سے مراد حروریہ اور گمراہ فرقے نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ کون فرقے یہاں مراد ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زیغ سے مراد خوارج کا فرقہ مراد ہے. حروریہ ایک گروہ ہے جو اجٹ قسم کے تھے، منطق اور فلسفہ اور رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے. تو آیت میں مراد ایسے ہی لوگ ہیں جو نص قرآنی پر یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر وہ اعتراض قائم کرتے ہیں، شکوک شبہات پالتے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أَيْ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ وَقِيلَ شَكٌّ. زیغ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حق سے مائل ہو جانا، حق سے پھر جانا. یا بعد نے یہ کہا کہ یہاں زیغ سے مراد کیا ہے؟ شک ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآن کی متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ربی کہتے ہیں ہم وفد نجران خاصم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہاں آیت میں جو کہا گیا ہے کہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہاں نجران کا وفد مراد ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا، جھگڑا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وقالوا له ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه قال بلى قالوا حسبنا فأنزل الله هذه الآية. نجران کے عیسائیوں نے کیا کہا تھا، کیا آپ یہ گمان نہیں کرتے کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے اور اس کی روح ہیں؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا تو بات ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں آیت نازل فرمائی، کہا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے. بعض اہل علم نے یہاں پہ یہ کہا، امام بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں اہل زیغ سے مراد یہودی ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں منافق مراد ہے. بعض لوگوں نے کہا خوارج مراد ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں حروریہ اور سبیہ مراد ہے، جو گمراہ فرقے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ تمام قسم کے بدعتی فرقے مراد ہیں. وقیل ہم جمیع المبتدعہ، ہر قسم کے بدعتی یہاں مراد ہے. تو علماء نے یہاں پر، مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ متشابہ کے پیچھے پڑنے والے کون لوگ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ذکر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات الى قوله اولو الالباب، یعنی پوری آیت نمبر 7. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم دیکھو کہ وہ قرآن کی متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی کیچڑ اچھالتے ہیں، کیڑا نکلتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، شک و شبہ پالتے ہیں. کہا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کیا نام لیا ہے؟ ان کو اصحاب الفتنہ قرار دیا ہے. فَاحْذَرُوهُمْ، تو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے بچو.
ان کا فتنہ بڑا سنگین ہے. یہ ایمان اور عقائد میں شکوک اور شبہات پھیلاتے ہیں، اور شیطان کی چال یہ کہ انسان کو دو راستے سے گمراہ کرتا ہے، شکوک کے راستے سے، اور یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اور دوسرا شہوات کے راستے سے، جس کا تعلق جسم سے ہے، جس کا تعلق جسمانی لذت سے ہے. اور شکوک کے راستے سے گمراہ کرتا ہے جس کا تعلق اندرونی معاملات سے ہے، ایمانیات سے ہے. تو شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنہ قرار دیا ہے. علماء نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تفسیر کی ہے. تو فتنہ چاہتے ہیں، فتنے کی طلب میں ہے، فتنے کی طلب کے واسطے، اور وابتغاء تأویلی، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے یہ ایسے ہی متشابہات کے چکر میں پڑھ کر اپنا دین، ایمان، عقیدہ، اخلاق گنواتے ہیں. تو جن کے یہاں کجروی ہے، جن کے یہاں کجروی ہے، زیغ اور ضلال ہے، منمانی ہے، ایسے لوگوں کے فتنے سے الرٹ رہنا چاہیے. صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام ہے سبیغ، پریشان کرتے تھے، متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور ایسے شکوک شبہات پالتے تھے. شکایت کی گئی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ سبیغ کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. بہرحال سبیغ کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط چھڑی سے پٹائی کی، سر پہ مارا، اتنا مارا کہ سر سے خون ٹپکنے لگا. کیوں مارا، کیوں پٹائی کی؟ یہ اصحاب الفتنہ تھا، متشابہ کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا. جب پٹائی شروع کی تو یہاں تک کہ خون نکل آیا، تب اس نے توبہ کی. بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو متشابہ کے پیچھے پڑھ کر فتنہ پھیلاتے ہیں، شکوک اور شبہات سماج میں عام کرتے ہیں، یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی اور ابلیسی روش ہے. ایسے لوگوں کے فتنے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لوگ دین ایمان کے لٹیرے ہیں اور آخرت کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے منحرف اور کجروی قسم کے لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو بھی ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.